الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 7ویں پارے کے مضامین آج بیان کیے جائیں گے۔ 6 پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ یہ آیت حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رم جھم سے تر ہو گئی۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنے جو بغض اور کینے سے خالی اور خوف اور خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں 7ویں پارے میں۔ کیونکہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، جیسے مکی سورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، یوں ہی مدنی سورتوں میں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ تشریح امور سے بحث ہوتی ہے۔ یہاں جو 7ویں پارے میں مسائل اور احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے اعتراض کرو۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط، نہ غلو، نہ ہی کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسری بات، لغو قسم پر کوئی دنیاوی پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں۔ لغو قسم یہ ہے کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ ایسی قسموں پہ کفارے کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ تیسری بات، شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر قطعی حرام اور شیطانی عمل، ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ چوتھی بات، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندری اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ پانچویں بات، احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت حرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کے حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ زمانہ جاہلیت، چھٹی بات، زمانہ جاہلیت مشرکوں نے بہت سارے جانور اپنے گمان کے مطابق حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ مشرکوں کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ ساتویں بات، جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت کاموں کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد آدمیوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلا اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ 8ویں بات، حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی کہ جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی۔ اسی واقعے کے حوالے سے اس سورت کا نام بھی سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، آپ پاک ہیں، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرہ پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے سورہ انعام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں 165 آیتیں اور 20 رکوع۔ یہ سورہ انعام مکی سورت ہے۔ مکی سورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقیدے ان سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ چونکہ اس میں چوپایوں کا ذکر آیا ہے اس لیے اس سورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ اس سورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکوں کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ تقریر کا اسلوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا۔ آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیتیں ملیں گی جن میں زمین و آسمان میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے، ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا، ظاہر و باطن کے عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے گویا ان دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے،
بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی، غلبے اور اس کی قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ درذیل آیات میں اسی اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ پہلی آیت، آسمان و زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ دوسری آیت، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ تیسری آیت، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ اور اسلوب یقین اور اسلوب تلقین اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ شرمندگی اور سر افگندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے پہلا سوال، آپ ان سے سوال کیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے۔ جواب کیا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ دوسرا سوال آیت نمبر 19 میں ہے، ان سے پوچھئے سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے کہ جواب اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بپہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور جواب میں کٹ حجتی کے طور پہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید اور رسالت کے بعد بعثت اور جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینارے تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام کا تذکرہ ہے۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، لیکن ان کے نام قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود اصلی اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور دفع الوقتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب معجزہ کا مطالبہ نہیں کرتا، جو طلب والا ہوتا ہے وہ معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر اسے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے،
لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتے ہیں تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب وہ پھل کو دیکھتے ہیں، رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا، لیکن جو وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جو پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے یہ 7ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، اہم مضامین کا ذکر ہوا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم سے ہم سب کو وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔